وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ سب سے زیادہ منفرد مزاج کی صورت ہے۔ ایک ہی صورت میں ایک ہی نبی یعنی یوسف علیہ السلام کے حالات کو مستقلاً بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ہم نے سورۃ الاعراف کا مطالعہ کیا، سورہ ہود کا مطالعہ کیا، اس میں رسولوں کے حالات کا بیان تھا، اور پھر رسولوں نے جو دعوت قوم کے سامنے پیش کی، قوم کا رویہ کیا رہا، قوم کا انجام کیا ہوا، اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ذاتی حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسے قصص النبیین کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے حالات اور واقعات کا بیان۔ قرآن حکیم میں ایسی ایک اور مثال سورہ طٰہٰ میں ہے، جس میں ابتدائی تقریباً 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذاتی حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید نوٹ فرمائی کہ یوسف علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے کا ہے، یعنی 1900 BCE یہ پیریڈ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ مزید نوٹ کیجئے کہ بنی اسرائیل میں سے جو یہود آباد تھے مدینے میں، وہ سوال کرتے تھے مشرکین کے ذریعے سے کہ جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل ہماری تاریخ میں مصر کیسے پہنچے تھے، تو اگر وہ بتا دیں، گویا ان کا کہنا یہ تھا، تو ہم ان کو رسول مان لیں گے۔ تو یہ پوری سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، سورہ یوسف، جس میں یوسف علیہ السلام کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور یہ وضاحت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک بہت بڑا منصب مصر میں عطا فرما دیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی وہیں بلا لیا تھا، اور بنی اسرائیل پھر اس کے بعد وہیں آباد رہے تھے۔ تو گویا اس صورت کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ اتنے برسوں پہلے کے حالات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ ہی کی طرف سے آپ کو حقیقی علم عطا کیا گیا ہے کہ جس کے بنیاد پر آپ نے یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ واقعہ اور تفصیلات یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن بٹوین دا لائنز، بین السطور، مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف کچھ معاملہ اختیار کیا، کچھ سازش کر لی تھی، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے ایک بہت بڑا منصب مصر میں ان کو عطا فرما دیا۔ تو اے مشرکین مکہ، جس طرح ان کا معاملہ ہوا، ایسے ہی معاملہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا کہ اگر تم نے ان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان کے پشت پناہی فرمائے گا، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو گویا داستان یوسف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان آ رہا ہے۔ جو حالات یوسف علیہ السلام پر آئے تھے، ویسے ہی معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارکہ ان حالات کے حوالے سے نازل فرمائی۔ پہلے رکوع میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس کا ذکر ہے، اور ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی تھی، اس پر اللہ کا تبصرہ آئے گا۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس سے یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب قرآن کے جو اولین مخاطب تھے یعنی اہل عرب، ان کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کو عطا فرمایا تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ مزید یہ نوٹ فرمائیے کہ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے، سب سے زیادہ فصیح زبان ہے۔ اس میں ایک طرف تو یہ رخ ہے زبان کا کہ ایک ایک چیز کے لیے اس کی مختلف کیفیات کے اعتبار سے بیان کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ گھوڑے کے حوالے سے کئی الفاظ موجود ہیں، شیر کے حوالے سے کئی الفاظ موجود ہیں،
اونٹ کے حوالے سے کئی الفاظ موجود ہیں، تلوار کے حوالے سے کئی الفاظ موجود ہیں۔ ایک طرف وسعت کی یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مضامین کو مختصر الفاظ میں بیان کر دینا یہ عربی زبان کا خاصہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے اس زبان کو منتخب فرمایا جو دنیا کی سب سے زیادہ رچ، دنیا کی سب سے زیادہ فصیح زبان ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ دنیا کی زبانوں میں تبدیلی آتی ہی رہتی ہے۔ شیکسپیئر کی جو انگلش تھی آج وہ انگلش مستعمل نہیں ہے انگلش ادب میں، اسی طرح ہمارے اردو ادب میں جو غالب کی زبان تھی یا اقبال کی زبان تھی وہ زبان اب مستعمل نہیں ہے اتنی زیادہ، زبانوں میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، لیکن اللہ نے عربی زبان کی حفاظت فرمائی۔ جس لغہ فصاح میں خالص عربی، خالص دیہاتی عربی میں قرآن نازل ہوا تھا، اس عربی کو اللہ نے محفوظ کر لیا، وہ عربی وہیں انٹیکٹ ہو گئی ہے۔ سلینگ عربک ایک الگ چیز ہے، لیکن جو قرآنک عربک ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا، اس میں اب کوئی مزید امپروومنٹ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی وہ عربی وہیں رک گئی اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ ایک سوال ذہنوں میں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تو ہمیں تو عربی نہیں آتی، ایک اردو بولنے والا ہے، ایک انگریزی بولنے والا ہے، تو کیا یہ قرآن اس کے لیے فائدہ مند نہیں؟ یا لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے۔ تو یہ اعتراض بڑا ہی سطحی قسم کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آج دنیا میں کسی ملک میں ایڈز کا علاج دریافت ہو جائے اور اس علاج کو کسی لینگویج میں ڈاکیومنٹ کر لیا جائے، مثال کے طور پر جاپان میں وہ علاج دریافت ہو جائے اور جاپانیز لینگویج میں اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا جائے، تو کیا بقیہ ممالک کے لوگ یہ کہیں گے کہ کیونکہ جاپانی زبان ہمیں نہیں آتی تو ہم اس فائدے سے علاج نہیں اٹھائیں گے؟ اور اگر کوئی یہ کہے گا تو بڑی احمقانہ بات کہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی یا تو یہاں سے ایکسپرٹس کو وہاں بھیجا جائے جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، اور وہ اس علاج کو سیکھ کر آئیں، یہاں پر آ کے لوگوں کا علاج کریں، یا اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ نے ایک قوم کو اسی کی زبان میں کلام عطا کیا، اس قوم نے ایک سوسائٹی ڈیولپ کر کے بتائی، 22-23 برس تک قرآن نازل ہوا، ایک پوری امت اسٹیبلش ہوئی، اور اسی امت کی ذمہ داری تھی کہ آگے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ تو قرآن بھی، قرآن کی عملی وضاحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، قرآن کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک سوسائٹی، عرب کا معاشرہ، صحابہ کرام کا معاشرہ، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق ہے کہ ہم اتنی عربی سیکھیں کہ ہمیں قرآن اللہ کے الفاظ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد درجہ ہے کہ ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، تفاسیر کا مطالعہ ہے، علماء سے استفادہ ہے۔ تو بہرحال سیکنڈری لیول یہ ہے کہ جو عربی نہیں بھی جانتے تو کئی ذرائع اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سیٹلائٹ چینلز، انٹرنیٹ، ہر ذریعہ اویلیبل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس سے یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بہت ہی عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اسی کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اتنے صدیوں پرانے حالات اور واقعات کو اتنی وضاحت کے ساتھ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ بیان گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام، یا ابدی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے والد صاحب بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، مراد ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کیا۔ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب غور کیجئے، شیطان کے حملے کا ذکر آ گیا، یہی شیطان تھا جس نے قابیل کو حابیل کے خلاف اقدام کے لیے مجبور کیا تھا، جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔
یہاں یعقوب علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اس خواب کی جو تعبیر تھی اس کو سمجھ گئے کہ اللہ کو بہت بڑا رتبہ عطا کرنے والا ہے یوسف کو علیہ السلام، تو کہیں بھائیوں کے دل میں حسد پیدا نہ ہو جائے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کر دیا کہ کہیں شیطان بھائیوں کو لڑا نہ دے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا مراد نبوت کے لیے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں معاملہ فہمی سکھائے گا، یعنی باتوں کی تہ تک پہنچ جانا اور کسی معاملے میں صحیح طرح فیصلہ کر لینا، یہ علم اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس میں مفسرین نے یہ بھی مراد لی ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہت وسیع علم یہ ہے، معاملہ فہمی، معاملات کے اندر صحیح فیصلے تک پہنچ جانا، خوابوں کی تعبیر کو سمجھ لینا، یہ سب کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس اللہ نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اسے پورا کیا، یعنی یہ خاندان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان سب پر اللہ نے رحمتوں کا معاملہ فرمایا، نعمت کا معاملہ فرمایا۔ اے یوسف تمہارے ساتھ بھی معاملہ یہی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھائیوں کے حسد کا بیان آئے گا، اور بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، اپنے گھر سے دور کہیں ڈال کر آ جائیں تاکہ والد صاحب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر پہنچا دیے گئے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہود نے بھی سوالات کرائے تھے مشرکین کے ذریعے سے، ان کے لیے بھی جوابات ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اس واقعے کو قرآن نے بہترین واقعہ قرار دیا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کے بھائی ہمارے والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب تو سری غلطی میں ہیں۔ اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے ان کے تھے جن بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک اور بیوی سے 2 بیٹے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام بنیامین بیان کیا گیا ہے۔ اور مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کیونکہ یہ چھوٹے تھے تو یعقوب علیہ السلام اس وجہ سے بھی ان پر توجہ فرماتے تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام میں رشد و ہدایت پائی تھی، ان میں نیکی کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے بھی توجہ وہ زیادہ فرماتے تھے۔ تو بقیہ جو 10 تھے ان میں کچھ حسد سا پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اور قبائلی زندگی ہوا کرتی تھی، اس میں افرادی قوت کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو ہم زیادہ ہیں اور والد صاحب کی توجہ ان کی طرف ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب تو سری غلطی میں ہیں۔ اب انہوں نے طے کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد صاحب کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم لوگ اس کے بعد نیک ہو جانا۔ اب یہ ہے شیطان کا حملہ۔ شیطان بالکل الٹی پٹی بڑھاتا ہے انسان کو اور دھوکہ دیتا ہے اس کو۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ یوسف کو کہیں ڈال آئیں یا قتل کر دیں، تو نہ یوسف ہمارے والد صاحب کے سامنے ہوں گے، نہ والد صاحب کی توجہ ان کی طرف ہوگی، تو ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ والد صاحب کی توجہ اور بڑھ گئی یوسف علیہ السلام کی طرف، جبکہ وہ گھر سے چلے گئے تھے، بھائی ان کو کہیں دور کنویں میں ڈال آئے تھے۔ تو یہ شیطان کا معاملہ ہے کہ وہ انسان کو بالکل الٹی پٹی پڑھاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، ان کے متعلق رائے کہ یہ سب سے بڑے بھائی یہودا ان کا نام تھا، نسبتاً باقی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ شریف النفس تھے۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اسے ڈال آؤ کسی اندھے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، تاکہ اسے کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہی کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف، اے ہمارے ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا،
کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا ویلعب، وہ کھائے اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ خواب کیونکہ دے چکے تھے یعقوب علیہ السلام، تو اندیشے کچھ تھے، اس کا اظہار کر دیا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو اس صورت میں تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اب بہرحال والد صاحب مان گئے اور اب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، واوحینا الیہ، اور ہم نے الہام کیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یا وحی کے معنی کسی بات کو دل میں ڈالنے کے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر نبوت کا ظہور آگے چل کر ہوگا جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں گے۔ یا وحی کا مطلب ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور اللہ نے تسلی دے دی گویا ان کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف الہام کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور ان کے اس کام کو بیان کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ذکر آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ نے ایک بڑا منصب یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا، بھائی ان کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو بالآخر یوسف علیہ السلام نے واضح فرما دیا تھا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کے وقت وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، بولے اے ہمارے ابا جان ہم ذرا دوڑ لگانے میں لگ گئے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فاکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ولو کنا صادقین، خواہ ہم سچے ہوں، کیونکہ بعد میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات تو مانیں گے نہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ ان کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کچھ بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب نوٹ کیجئے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے یوسف علیہ السلام کو، اور یہ قمیص لے کر آ گئے ہیں والد صاحب کے پاس۔ تو دیکھ کر سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ کتنا مہذب بھیڑیا تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو نکال کے علیحدہ کیا ہوگا، ان کو کھایا ہوگا اور قمیص کو بالکل سالم چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ تو بالکل قرائن سے نظر آ رہا تھا کہ بالکل صاف یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے ان نبی علیہ السلام کا کردار دیکھیے، فصبر جمیل، کوئی جزا فضا نہیں ہے، کوئی چیخنا چلانا نہیں ہے، صبر ہی کرنا عمدہ ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ، اور ادھر ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوا، بس انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا آہا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ واسروہ بضاعۃ، اور انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ قافلے کا ذکر قرآن نے کیا، بھائیوں نے ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں۔ اب قافلے والوں کا جو پانی بھرنے والا تھا جب وہ آیا اس نے ڈول ڈالا ہوگا تو یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی ہوگی، بچے تھے زیادہ وزن نہیں ہوگا ان کا، وہ ڈول کے سمیت باہر آ گئے۔ تو جو پانی بھرنے والا تھا وہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں بردہ فروشی عام تھی، بچوں کو بیچ دیا کرتے تھے، پیسے وصول کر لیا کرتے تھے، تو وہ خوش ہو گیا کہ یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو بیچ کر خاصی رقم شاید مل جائے مجھے، تو چھپا لیے مال تجارت سمجھ کے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ واشتروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے اسے بیچ دیا کھوٹے داموں، گنتی کے چند درہموں میں۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ ان کے معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ یوسف علیہ السلام جو ان لوگوں کو حاصل ہو گئے تھے، یعنی پانی بھرنے والا اور اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، تو انہوں نے کوئی قیمت تو ادا نہیں کی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو اپنی تو کوئی کاسٹ لگی نہیں،
تو جس دام میں بھی چلے جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی خدشہ تھا کہ لوگوں پر واضح نہ ہو جائے کہ کسی بچے کو گرفتار کر لیا ہے، کسی بچے کو بیچنے کا ان کا ارادہ ہے، تو جلدی جلدی بیچ دیا کم داموں کے اندر یوسف علیہ السلام کو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان کے معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچ گئے ہیں، وہاں ان کی خریداری ہو رہی ہے، اور مصر کے ایک بہت بڑے صاحب منصب آدمی جس کو عزیز قرآن نے کہا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور وہ اپنے گھر پہ ان کو لے کر آیا ہے۔ اور یہاں اس گھر میں اس عزیز کی بیوی نے، جس کا مشہور ہو گیا ہے نام زلیخا بائبل کی روایات کے مطابق، اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت بھی دی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے۔ اس کا ذکر بھی اس رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ نوٹ فرمائی کہ قرآن حکیم جب واقعات بیان کرتا ہے تو واقعات کا اتنا پہلو جس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، نصیحت ہے، قرآن وہی بات بیان کرتا ہے۔ قرآن علاقے کا ذکر بہت کم کرتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ قرآن سن نہیں بتاتا، قرآن لوگوں کے نام نہیں بتاتا۔ یہ تو عام ہماری تاریخ کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں یا بچوں کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو یہ باقاعدہ اس کا رٹا لگوایا جاتا ہے۔ قرآن کا معاملہ ایسا نہیں، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب۔ تو بڑی تیزی سے واقعات بیان ہوتے ہیں اور وہ پہلو جس میں ہدایت کا سامان ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام گھر سے بھی نکل گئے، کنویں سے بھی نکل گئے، مصر میں پہنچ گئے اور وہاں بڑے بھی ہو گئے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اصل میں ہدایت کا جو پہلو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، عسى ان ينفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ بہت خوبصورت بھی تھے یوسف علیہ السلام، چنانچہ اور کچھ رشد و ہدایت بھی اس شخص نے دیکھی ہوگی تو یہ لے آیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرما دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور انہیں ہم نے معاملہ فہمی سکھا دی، باتوں کے انجام تک پہنچ جانا یہ ہم نے سکھا دیا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے مصر کے ایک بہت بڑے صاحب منصب کے گھر میں پہنچا دیا۔ یہی کچھ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو سازشیں کرنا چاہو گے تو نوٹ کر لو اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اللہ نے جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمانے پر قادر ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے اور اللہ کی طرف سے ان کو نبوت عطا فرما دی گئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، مراد یہ ہے کہ نبوت سے سرفراز فرما دیے گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اپنی جوانی کے عروج پر ہیں یوسف علیہ السلام، اور اسی عزیز مصر کی بیوی ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ سخت آزمائش آ رہی اللہ کے اس نبی علیہ السلام پر، طرح طرح کی آزمائشوں سے اللہ نے گزارا، اور پاکیزہ کردار ہے جو بار بار یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس عورت نے پھسلانا چاہا انہیں جس کے گھر میں وہ تھے ان کے نفس کے اوپر قابو رکھنے کے حوالے سے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے اس نے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور وہ بولی آ جلدی کر، معاذ اللہ۔ اب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی ہے۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا رہنا سہنا بہت عمدہ کیا ہے۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا اس نے میری پرورش کی ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا، اور ایک رائے مفسرین کی یہ کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا مالک ہے، اس نے میری پرورش فرمائی، اس نے میری ضروریات پوری فرمائی، اس نے مجھے بچایا ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس عورت نے ان کا ارادہ کیا، مراد گناہ کا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتے
اگر یہ نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے۔ اب رب کی دلیل دیکھ لی تو گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے وہ۔ اب نوٹ فرمائیے، نبی انسان ہوتے ہیں، ان میں بھی دونوں صلاحیتیں ہیں، نیکی اور بدی کی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن میں نے اس شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ یہ ہے اصل میں رسولوں کا معاملہ۔ تو جذبات ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں، تقویٰ کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں، تو ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جذبات ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہو سکتا، یہی تو کمال ہے۔ جذبات نہ ہو تو وہ تو فرشتوں کا معاملہ ہے، وہ کمال تھوڑی ہے۔ جذبات ہیں لیکن گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کے احکامات کا پاس، یہ سامنے آ گیا۔ لولا رہا برہان ربی، وہ بھی کر لیتے گناہ کا ارادہ اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ اللہ کا خوف غالب تھا، اللہ کی خاص نگرانی میں تھے، بالکل عمل ایسا نہیں ہوا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی پھیر دی، والفحشاء، اور بے حیائی بھی۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خاص کیے گئے بندوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یوسف علیہ السلام عزت دار کے بیٹے، عزت دار کے پوتے اور عزت دار کے پڑ پوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ ہے پوری چین اللہ کے منتخب کردہ بندوں کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریبیوٹ دیا، گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے باعزت تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ گناہ کر سکتے تھے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یوسف علیہ السلام اس گناہ سے دور ہٹنے کے لیے اور وہ عورت ان کو مائل کرنے کے لیے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت ان کی قمیص پھاڑ دی پیچھے کی جانب سے۔ والفیا سیدہا لدی الباب، اور دونوں کو اس عورت کا خاوند دروازے کے پاس ملا۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ معاملہ تو خراب ہو گیا ہے، اب اس نے پوزیشن اپنی بدلنا چاہی اور سچویشن کو ٹیکل کرنا چاہا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے کہا کہ اس کا کیا بدلہ ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کی کہ وہ قید کیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ ہے جو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے۔ اب یہاں ایک شخص کھڑا ہوا، صاحب کردار آدمی تھا، شریف النفس آدمی تھا، اور بڑی عمدہ گواہی اس شخص نے پیش کی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، معاذ اللہ، کیونکہ پھر معاذ اللہ اقدام پھر یوسف کی جانب سے ہوتا، تبھی تو قمیص آگے سے پھٹتی، معاذ اللہ۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے، اور معاملہ ایسے ہی ہوا تھا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اس سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اب یہ عزیز مصر کے سامنے بھی بات واضح ہو گئی، اس عورت کے خاوند نے کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں ہی کا فریب ہے، تمہارا فریب بہت ہی بڑا ہے۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قرائن سے واضح ہو گیا کہ عورت ہی گناہ گار تھی، اسی نے اقدام کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں ایک گواہی بہت پوشیدہ موجود ہے، جو قمیص زیر بحث آ رہی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی، عورت کے لباس کا ذکر ہی نہیں آ رہا، یہ اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی دلیل ہے۔ ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کی جانب سے وہ اقدام ہوا ہوتا تو عورت کے لباس پر بھی تو شکلیں آنی چاہیے تھیں، اس پر بھی تو کوئی اثرات آنے چاہیے، تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ تو تمام تر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بالکل واضح کر دیا۔ تو اس عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں قرآن میں جو آئے ہیں، یہ اس عورت کے شوہر کے الفاظ جو اس نے اپنی بیوی کی یہ حرکات دیکھنے کے بعد کہے ہیں۔
کہ تم عورتوں کا فریب تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس الفاظ کو مس یوز کرتے ہیں اور عام طور پر خواتین کو کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی بری، تمہارے اندر تو ہے ہی فتنہ، معاذ اللہ۔ یہ اللہ کے الفاظ نہیں، یہ اس عزیز مصر کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کی زیادتی نہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنی چاہیے، نہ اس طرح کی زیادتی اللہ کے بندوں یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یوسف اعرض عن ھذا، کہا کہ یوسف اس ذکر کو جانے دو، اس سے اعراض کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل واضح ہو گئی۔ بین السطور، بٹوین دا لائنز نوٹ فرمائیے، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا لیکن اس شخص نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ کوئی خون کھول جاتا، کوئی انسان کی غیرت جاگ جاتی، ایسا کوئی تصور سامنے نہیں آیا۔ ہم مزید آگے چل کر دیکھیں گے وہ سوسائٹی گراوٹ کی انتہا کو پہنچ گئی تھی اور ایسے معاملات پہ کوئی غیرت کا ظاہر ہو جانا وہ وہاں ختم ہو چکا تھا تقریباً۔ اس کے بعد اب چوتھا رکوع ہے جس میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ عورت جس کا نام مشہور زلیخا ہو گیا بائبل کے بیانات کے مطابق، اس نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کیونکہ بڑے گھرانے کی عورت تھی تو بات پھیلنا شروع ہو گئی اور بڑے گھرانوں کی بیگمات نے اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی دنگ رہ گئیں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا بیان بھی اس رکوع میں آئے گا اور ان کو قید کر دیا گیا تھا، یہ ذکر آئے گا۔ وقال نسوة فی المدینۃ، اور شہر میں عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت تو اس عورت کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اب مرچ مسالے لگا کر یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک منصوبہ بندی کی۔ فلما سمع بمکرہن، پھر جب اس عورت نے ان کے فریب کا ذکر سنا، ارسلت الیہن، تو انہیں دعوت بھیج دی۔ واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ان میں سے اس نے ایک چھری دی۔ مراد ہے کہ ایسا اہتمام کیا گیا کہ سب خواتین بیٹھ جائیں تکیے وغیرہ لگا کر، ہر ایک کے پاس پھل بھی موجود ہوں اور ایک چھری بھی دے دی۔ وقالت خروج علیہم، اور اس عورت نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے نکلو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر ان کا رعب چھا گیا، جو حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ ان پر چھا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن یہاں یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حضرت عائشہ کی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، بس جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا رعب یعنی ان کا حسن ان پر چھا گیا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹے۔ اس کا عام مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے چھری پہلے چلی پھل پر اور پھر ہاتھ پر چل گئی، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے عربی لغت کے اعتبار سے۔ وقطعنا، اہتمام کے ساتھ کاٹا، یعنی ہر عورت نے چاہا کہ یوسف میری طرح توجہ کر تو ہاتھ کاٹ کے یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلن حاشا للہ، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ بھی مرعوب ہو گئی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ بولی یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا۔ فَاسْتَعْصَمَ، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور بے آبرو لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے وہ سوسائٹی۔ اب یہ عورت بالکل دھڑلے کے ساتھ اعلان کر رہی ہے میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، اور مزید بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ باز نہیں آیا اور اس نے میری گناہ کی دعوت قبول نہیں کی تو میں
اس کو قید کرا دوں اور یہ بے آبرو لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہے کچھ ہزار برس پہلے کی تہذیب، جہاں خاص طور پر ان اونچے گھرانوں میں شرم و حیا کے نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، اور علی اعلان بے حیائی کی دعوتیں ہوا کرتی تھی۔ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ تہذیب جس کو آج ایک گلوبل سویلائزیشن کے طور پر قبول کر لیا گیا، جو الہی تعلیمات سے دور ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو گناہ کی دعوت عام ہے، فری سیکس سوسائٹی ہے، نکاح وہ ختم ہو چکے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر وی آر ناٹ میرڈ، یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، ہومو سیکچولیٹی عام ہو چکی ہے۔ تو یہ چند ہزار برس پہلے کی تہذیب ہے، اور ایک تہذیب وہ ہے کہ جو آج اس دنیا پر رول کر رہی ہے۔ حاصل یہ کہ جو معاشرہ بھی الہی تعلیمات سے دور ہوگا وہ گراوٹ کی اس انتہا پر پہنچ جائے گا۔ آج بھی دیکھیے فیشن شوز کے نام پر، گلیمر کے نام پر کس طرح ایک عورت کو جو ہے وہ کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ قرآن عورت کی نسوانیت کو اور اس کے پردے میں رہنے کو واضح کرتا ہے، اس کی شرم و حیا کو واضح کرتا ہے، جبکہ شیطان کی دعوت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کا ذکر آ رہا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر اللہ تو نے مجھ سے ان کے فریب کو پھیر نہیں دیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے عاجزی اللہ کے ایک پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تو بچا سکتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قید پسند ہے ان کی دعوت گناہ کے مقابلے میں۔ یہ ہے پاکیزہ کردار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے قرآن کا ورژن۔ اس کے مقابلے میں بائبل کے وہ مقامات پڑھیں جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا بیان ہے تو معاذ اللہ ان پر تو گناہوں کی تہمتیں لگا دی گئی ہیں، طرح طرح کی غلط باتوں کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اور یہاں قرآن کتنا پاکیزہ بیان ان کا دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی عاجزی، اللہ تو بچا سکتا ہے اور تو نے نہیں بچایا تو اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے عاجزی جو اختیار کرنی چاہیے بندے کو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی اطاعت ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اے اللہ تو نے مجھ سے ان کا فریب نہیں دور کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس ان سے ان کے فریب کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہیں یہی سوجھا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ایک مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالتے۔ اب اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو تو سمجھا نہیں سکتے، ان کو تو روک نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ یوسف کو یہ قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہر حکومت میں جو کہ ظالم ہو، ہر دور میں جب کہ جابر ہوتے ہیں ایسا ہی کرتے کہ حق والوں کو دلیل سے جواب دے نہیں سکتے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں، ان پر پابندیاں لگا کرتے۔ اب یہ جیل میں ڈال دیے گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قید خانے میں کچھ ان کے 2 ساتھی تھے جو وہاں پر قید تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور دعوت حق ان دونوں کے سامنے پیش کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال أحدهما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کردار بھی ان کے سامنے تھا۔ ایک داعی حق کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرے تو اس کا کردار بھی عمدہ ہونا چاہیے، ورنہ داعی کا برا کردار دین کی دعوت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈ، انسان کا عمل اس کا تاثر زیادہ ہوتا ہے کسی دوسرے پر بنسبت اس کے قول کے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کردار کی گواہی جو وہ مجرمین بھی دے رہے ہیں جو قید خانے میں آئے ہیں۔
قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا تمہارے پاس اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ اب نوٹ فرمائیے کہ کچھ ٹائم لے لیا یوسف علیہ السلام۔ یہ دعوت کا بڑا اہم اصول ہے، اور دیگر اصول بھی یہاں پر آ رہے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والا شخص وہ تو تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں دعوت لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو ان سے کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا لیکن کھانے کے آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ بہت زیادہ وقت بھی نہیں لے رہے، مختصر وقت میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ وقت لیا تاکہ حق ان کے سامنے بیان ہو۔ اور توحید کی بات شروع ہو گئی کہ جو کچھ تمہیں بتاؤں گا وہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ شرک کی نفی کر دی اور توحید کا بیان بھی آ گیا۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی۔ شخصیات کا ذکر بعد میں کیا، اللہ کا ذکر پہلے کیا، اور ممکن ہے وہ لوگ واقف ہوں ان ناموں سے، اس لیے یہ ذکر بھی کر دیا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کا کسی شے کو بھی۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر ہے اللہ کا فضل۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب سرچنگ کوشچن کا انداز ان کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ سوچو، بندے کو توحید پر کاربند رہنا چاہیے، شرک کرنا چاہیے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم عبادت نہیں کرتے مگر ان چند ناموں کی جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے، یہ جھوٹے معبود ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ حق بھی بیان کیا اور جہاں غلطی ہے اس کی وضاحت بھی یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں تاکہ دعوت پورے دین کے لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے، قانون ساز وہی ہے، اطاعت اسی کی کرنا جائز۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پورے دین کی دعوت کا خلاصہ رکھ دیا، توحید کا بیان اور شرک نفی۔ اب ان کے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ رب یہاں مالک کے معنی میں کہ وہ اپنے مالک کو جا کے شراب پلائے گا، یعنی کہ تمہارے لیے جان بخشی ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے تو سولی دیا جائے گا، بس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے۔ یہ حقیقت بیان کر دی یوسف علیہ السلام نے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کہا اس سے جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بس شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا اپنے مالک سے ان کا ذکر کرنا، وہ بھول گیا۔ نجات تو مل گئی اس کو لیکن ذکر کرنا بھول گیا یوسف علیہ السلام کا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ قید میں چند برس تک رہے۔ یہ بدعہ کا لفظ آتا ہے 3 سے لے کے 9 تک عربی میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 7 یا 9 برس تک یوسف علیہ السلام قید میں رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے ہدایت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔